صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے سامنے آئے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ جو دور بیٹھے ہیں، کورونا بھی ختم ہو چکا ہے، حکومت نے اعلان کر دیا ہے کورونا بھی ختم ہو گیا ہے، قریب قریب آ جاؤ۔ دیکھو ہمارا دعوت کا جملہ ہے قریب قریب آ جاؤ، بڑا فائدہ ہے۔ آ جاؤ تھوڑا سا قریب قریب آ جاؤ۔ مانا جلال صاحب وہ اسٹینڈ کو اس طرف کر دو، بیچ کو لیا ہو کرسی۔ میں کہتا ہوں اٹھیں گے نا، ہوگا نہیں۔ مانا جلال بیچ کو لیا ہو، ویسے کھڑے ہو گئے کیا بات؟ جی جی دو گھنٹہ کھڑے ہو چلیے آپ لوگ بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ بہت اہم باتیں کون بلوائے گا؟ زور سے بولو۔ اللہ۔ بلوانے والی ذات ذرا زور سے بولو کس کی ہے؟ دیکھو تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے اللہ 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 بولے۔ تو ذرا زور سے بولنا، بلوانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زور سے بولو۔ زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ بولو بولو۔ نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ۔ بارش کو کون برساتا ہے؟ اللہ۔ یہ زمین آسمان کا پورا سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ تو جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو نا یار، ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ میں صرف مشین ہے۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مشین ہے۔ مشین سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ بیٹھ جائیں، بہت پیاری باتیں اللہ بلوائے گا۔ مولانا یہ کیا بانٹ رہے ہیں؟ پانی بانٹ رہے ہیں۔ مولانا بیٹھ جائیں، ہم لوگ کوئی کربلا کے میدان میں نہیں ہیں۔ بیٹھ جائیں، کیونکہ دیکھیے بیان کا جو ماحول ہے نا وہ الگ رہتا ہے۔ جب تک کہ بیان کا ماحول سنجیدہ نہیں ہوگا تو پھر بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں ادھر یہاں صاحب ادھر۔ چلیے اب میں بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ کرسی کا ہی جھگڑا ہے، اس لیے کرسی کو پیچھے پھینکو۔ آپ علماء کی برکت سے اللہ بلوائے، آپ آ جاؤ۔ میری نگاہیں آپ پر ہے۔ مزمل حیات صاحب آپ کی طرح تو میں نہیں بول پاؤں گا۔ چلیے ہاں نہیں، ایسا بیٹھو کہ جہاں سے یہ ریکارڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں شریف مولانا ہوں، میری ہر بات کو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے۔ حکومت ایک آدمی ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجتی ہے کہ مفتی ہارون اڑیسہ گیا تھا تو کیا بولا، سمجھ رہے آپ؟ یہ ریکارڈ ہے۔ اگر کوئی کرسی ہوگی کیا ایسا بیچ میں یہاں پر؟ چلیے اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، سالار جنگ والوں انشاءاللہ بڑی اہم باتیں اللہ بلوائے گا۔ میں اب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہلکا سا بلند آواز میں آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی
بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیوں اداس پھرتے ہو؟ بڑے پیارے اشعار ہیں، بڑا پیارا سندیش، بڑا پیارا میسیج اور بڑا پیارا پیغام ان اشعار میں ہے جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. دھیان دیں آپ ان الفاظوں پر اور ان اشعار پر. کیوں اداس پھرتے ہو؟ رحمتی بلاتی ہے. کیوں اداس پھرتے ہو؟ رحمتی برکتی عزتی بلاتی ہے. آؤ اے مسلمانوں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں. پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دے سبحان اللہ. بھئی گانے گانے میں شرم نہیں آتی، کیوں؟ چغلی کرنے میں شرم نہیں آتی، بے وقوفی کی باتیں کرنے میں شرم نہیں آتی، لوگوں کو گالیاں دینے میں شرم نہیں آتی، تو اللہ کی تعریف کرنے میں کیا شرم؟ بول دو زور سے ایک بار سبحان اللہ. ارے کیوں اداس پھرتے ہو؟ رحمتی عزتی برکتی بلاتی ہے. آؤ اے
مسجد بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں. اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے. مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا. مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا. رب کے بندو آ جاؤ, رب کے بندو آ جاؤ, برکتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں. مسجدیں بلاتی ہے. اور اخیر سے دیکھیں, میرا یہ انداز ہے جب میں بیان شروع کرتا ہوں تو شروع میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں, تو دیکھیں اخیر سے دیکھیں. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. رب کے بندو آ جاؤ, رب کے بندو آ جاؤ. عزتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں. مسجدیں بلاتی ہے. بہت ہی قابل سر احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام, خاص طور سے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب مفتاحی, آج کے اس پاکیزہ بڑے پوتر اور بڑے مقدس اجلاس کی جلسے کی سبھا کی صدارت کر رہے میرے بڑے بھائی جناب اصغر حسین صاحب قاسمی, مولانا محمد جلال صاحب, مولانا حفظ الرحمان صاحب, مولانا عطا اللہ صاحب, حافظ قدرت اللہ صاحب, مولانا محمد ریحان صاحب, اور میرے دوست جو ابھی تقریر کر کے یہاں سے گئے ہیں مفتی نقیب الامین صاحب, اور بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نام میری چٹھی میں نہ ہو, لیکن سالار جنگ والوں بات میں یہی سے شروع کروں گا کہ یہ جو علماء ہیں نا جن کا میں نے نام لیا ہوں, یہ جو علماء ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا سن لو. العلماء ورثۃ الانبیاء. او سالار جنگ والو سن لو, نبی نے فرمایا کہ علماء وہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, نبیوں کے وارث ہیں. ہے نا؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والا, اب کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. ہاں قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے, قیامت تک شکیل بن حنیف جیسے کتے آتے رہیں گے, قیامت تک قادیانی اور بڑے بڑے شیطان آتے رہیں گے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ, زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اس نبی کے پیغام کو, اس نبی کے سندیش کو, اس نبی کی باتوں کو, اس نبی کے میسج کو, اس نبی کی تعلیمات کو پہنچانے والے اگر دھرتی پر کوئی ہے
تو زور سے بولو وہ کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ علماء. اس لیے زندہ باد کا نعرہ لگا دینا، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند. ہاں اب نبی نے کیا کہا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور سنو سالار جنگ والو، اللہ نے قرآن کی تعلیم میں کتنی برکت رکھی ہے. اگر آپ کا 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، آپ کا 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، تو اس کا کیا مقام ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا. اور ہمارا ایمان ہے مولانا کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں بولو زور سے غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، کسی اسٹیٹ کے سی ایم کی، مکھیہ منتری کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور پی ایم کی باتیں تو کبھی صحیح. ارے بولو نا یار، ارے بولو نا دروما مفتی ہارون میں بولو زور سے میرے ساتھ. پی ایم کی باتیں کبھی صحیح، اس کو خود نہیں معلوم ہے کم وقت کو کہ پیدا ہونے کے بعد سچ کا بولا تھا. تو اب ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے زور سے بولنا کہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو زور سے کبھی غلط، زور سے بولو کبھی غلط ہو نہیں سکتی. اور ہمارے نبی نے کیا کہا اصغر صاحب؟ ہمارے نبی نے حافظ جی کے بارے میں کہا 10 سال کا حافظ قرآن اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی نے یہ کہا کہ حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہمارے نبی نے کہا کہ حافظ جی سے اللہ کہے گا سنو میری بہنی. اگر بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، ویسے سالار جنگ والوں نے اتنا اچھا مائک لگایا کہ جو نہیں بھی سننا چاہتا ہے تو سننا پڑ رہا ہے. اور بڑی تعداد میں میری بہنیں ہیں، بڑی تعداد میں. اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور خواتین اسلام سنو، اگر آپ کا کوئی بچہ حافظ قرآن ہے، قرآن کا حافظ ہے، تو حشر کے میدان میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. او سالار جنگ والو، او اڑیسہ والو، او سالے پور والو، او سائیں پاڑا والو، او سونگڑا والو، سنو سنو، حافظ جی کو اللہ کیا کہے گا؟ حافظ جی سے اللہ کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا. جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، وہ جو تو تراویح میں پڑھتا تھا، وہ جو تو نماز میں پڑھتا تھا، اللہ کہے گا او حافظ جی جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، اقرا اقرا، وہ آیتیں پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. بولو زور سے سبحان اللہ. حافظ جی سے اللہ کہے گا. مولانا اصغر صاحب، میں جان بوجھ کر حضرت میں امت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک 10 سال کے حافظ قرآن کا ہمارے کیا مقام ہے. میں ایک مفتی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں امام بھی ہوں، میں خود مفتی ہارون ندوی ایک پترکار ہوں، میڈیا کے چینل کا پیپر کا مالک ہوں، میں مہاراشٹر کا پولیٹیکل لیڈر ہوں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں 10 سال کے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ مقام ہے کہ حافظ جی سے اللہ کہا وہ حافظ جی جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں زور سے بولو چڑھتا جا. یہ مقام اللہ حافظ جی کو دے گا، ڈاکٹر صاحب کو نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب سے اللہ یہ نہیں کہے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا جنت کی سیڑھیاں. ارے بولو نا او بھائی سائیں پاڑا والو، اللہ ڈاکٹر سے بھی کہے گا کہ او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا جنت کی سیڑھیاں. کیوں؟ اللہ
वाला वकील साहब से दिखाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा जहन्नम के आला दर्जे। अरे बोलो, ओ मेरे यारो, ये मैंने बात शुरू करते ही कह दिया कि ये जो स्टेज पर कुछ हुफ्फाज हाफिज बैठे हैं ना, ये आलिम बैठे हैं, मौलाना, दुनिया भले ही इनकी कदर ना जानती, दुनिया नहीं जानती। दुनिया वालों को क्या लगता है, सुनो, हाफिज जी 5000 वाला। अरे बोलो, हाफिज जी कितने वाला? अरे बोलो 5000 वाला। इमाम साहब 5000 वाले। दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ हजरत। 35 मिनट के 2 पीरियड में कॉलेज में पढ़ाता हूँ और तनख्वाह मेरी 40 मिनट पढ़ाता हूँ और तनख्वाह 1.5 लाख। कितनी? 1.5 लाख है ना। इंग्लिश जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर, बोलो हाँ, व्हाट यू आर। और स्कूल में जो पढ़ाते हैं इधर बच्चे खुद बोलेंगे, क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बोलो ए फॉर, जोर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता। स्कूल में कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे हैं। अरे बोलो ना भाई, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, और कुत्ते बिल्ली पढ़ाने वालों की तनख्वाह 70,000, 50,000, 60,000। मैंने मुजम्मिल साहब बाप यहाँ से स्टेज शुरू किया कि लोग नहीं जानते हैं कि हाफिज का क्या मकाम है, आलिम का क्या मकाम है, मुफ्ती का क्या मकाम है, कुरान के सीखने वाले का क्या रुतबा है, कुरान को पढ़ाने वाले का क्या रुतबा है। लेकिन सुमरा वालों, सालार जंग वालों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर अल्लाह ने औलाद दी है, देखो आज का जो हमारा जलसा है ना, उसका उन्वान है जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाहे मुआशरा। इस्लाहे मुआशरा यानी समाज सुधार। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समाज को समझानी चाहिए? अगर नबी की सीरत सुन रहे हो ना, सीरतुन नबी, नबी की बातें, नबी की जिंदगी, नबी का पैगाम, नबी का मैसेज अगर सुन रहे हो तो सुनो। प्यारे नबी पर यहाँ से बात मैं अपने बयान के शुरू कर रहा हूँ कि प्यारे नबी पर देखो, हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ उठाकर, तमाम लोग नबी से प्यार करते हैं ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कोई नबी की शान में थोड़ी सी भी गुस्ताखी कर ले तो बर्दाश्त होता क्या? अरे बोलो, नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर उस नबी से इतनी मोहब्बत है ये कि उस नबी के लिए जान देने को तैयार हो, अगर उससे इतनी मोहब्बत है तो सुनो सुनो सुनो, उस नबी पर सबसे पहली आयत अगर कोई उतरी, अगर कुरान की सबसे पहली आयत आसमानों से अल्लाह ने कोई ऑर्डर उतारा तो सुमरा वालों, सालार जंग वालों, कुरान का पहला हुक्म क्या था मालूम? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ने पहला हुक्म दिया कि पढ़, यानी आपको मुझे सबसे पहले ऑर्डर आसमानों से क्या आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिस रब ने तुझको पैदा किया। तो सबसे पहला ऑर्डर नमाज का नहीं आया, सबसे पहला हुक्म ज़कात का नहीं आया, सबसे पहला हुक्म हज का नहीं आया, सबसे पहला हुक्म सदका खैरात का नहीं आया। सुमरा वालों, उड़ीसा वालों, सबसे पहले अगर आसमानों से कोई हुक्म आया तो वो था इक़रा, और इक़रा के माने होते हैं पढ़ो। तो मैं कहता हूँ मौलाना असगर साहब कि जब नबी से इतना प्यार है कि उनके लिए जान देने को तैयार, कुरान से भी इतना प्यार है कि कुरान को अगर कोई फाड़ दे, कुरान की कोई बेइज्जती कर दे तो मुसलमान जान देने को भी तैयार हो जाता है, जान लेने को भी तैयार हो जाता है। कुरान से इतना प्यार है तो मैं कहता हूँ कि जब कुरान से मुसलमानों इतना प्यार है तो कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो। तो पढ़ते क्यों नहीं? क्यों भाई?
مولانا قرآن کا پہلا حکم ہے اقرا، پڑھ۔ قرآن کا پہلا آرڈر ہے پڑھ۔ حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کا حکم پہلے نہیں آیا۔ ابھی آپ نے روزہ رکھا نا، 5 دن پہلے آپ نے روزے رکھے 1 مہینے کے۔ روزہ کتنا پیارا عمل ہے، سنو سنو سنو۔ روزے کے بارے میں نبی نے کیا کہا کہ اللہ کو روزہ اتنا پسند ہے، جب کوئی بندہ اس کے لیے بھوکا رہتا ہے، جب کوئی بندی اس کے لیے پیاسی رہتی ہے، تو اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ نے نبی سے کہلوایا، اے محمد کہہ دو روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ، بولو بولو، میں خود ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی پیاری عبادت ہے روزہ، لیکن سالار گنج والوں، سالار جنگ والوں، روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکات کا حکم پہلے نہیں آیا۔ حج جو ہے نا، حج اتنی پیاری عبادت ہے حج، کہ حج کے بارے میں نبی نے کیا کہا کہ جب کوئی سومڑا سے، جب کوئی اڑیسہ سے، جب کوئی سالے پور سے، جب کوئی سائیں پارا سے، جب کوئی یہاں سے حج کو جائے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو واپس اس کے گھر ایسے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتا ہے حج کو آنے والا بندہ ہو یا بندی ہو، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یارو، او اڑیسہ والو، حج کا حکم پہلے ارے بولو نہیں آیا، تو سوچو پہلے حکم آیا کس چیز کا؟ تو پہلے حکم آیا اقرا، پڑھو۔ مولانا افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم پڑھنے کو تیار نہیں، یہ قوم پڑھنے کو تیار نہیں، نہ مدرسہ پڑھ رہی ہے، نہ اسکول پڑھ رہی ہے، نہ کالج پڑھ رہی ہے۔ چلو شرمانا مت۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، اس پورے مجمع میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو دیکھو تو پیچھے مت دیکھو، پیچھے مت دیکھو، ڈاکٹر کتنے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو مولانا، زیرو۔ میں بہت اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ اچھا، اس مجمع میں وکیل کتنے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے بولو، اٹھاؤ نا، شرمانے کی بات ہے۔ دیکھیے آپ مولانا، یعنی 1% بھی نہیں، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس مجمع میں جج کتنے بیٹھے؟ جج بولے مولانا وکیل نہیں ہے تو جج کا سے آ جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ اچھا سبھی جج ہیں، ماشاءاللہ، یہ بھی خاص بات ہے، یہ بھی خاص بات ہے کہ سبھی بنا وکیل بنے گے جج ہے۔ وہ میرے یاروں میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کیوں میں پوچھ رہا ہوں؟ ارے ہمارے پاس، اچھا ایک بات بتاؤ، اس مجمع میں پولیس والے کتنے بیٹھے ہیں؟ دیکھیے آپ، بہت دیکھو آج تک کسی نے یہ بات نہیں سمجھایا، اور یہ اسٹائل میں کبھی کسی نے سمجھائی۔ پولیس والے کتنے ہیں؟ نہیں ہیں۔ کلیکٹر کہاں ہے ہمارے پاس؟ ارے بولو نہیں ہے۔ اچھا ہم رونا روتے ہیں، ہم پر ظلم بہت ہو رہا ہے، یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، دنگے فساد میں ہمیں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ او مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس وکیل نہیں، جب تمہارے پاس جج نہیں، جب تمہارے پاس پولیس والے نہیں، جب تمہارے پاس کلیکٹر نہیں، تو مار تو کھاؤ گے نا؟ ارے بولو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پر یہ دیکھو، اب میں کتنی پیاری بات کر رہا ہوں، کتنی پیاری بات کر رہا ہوں، سن لو۔ اگر کہیں پر دنگا ہو گیا، کہیں پر فساد ہو گیا، مولانا سنو یہ جملہ، کہیں پر فساد ہو گیا، کرفیو لگ گیا، کرفیو ہے نا، 50 پولیس والے وہاں پر ڈیوٹی پر لگا دیے گئے ہے نا۔ اب ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کو مار رہے ہیں اور ہمارے ہی جوانوں کو اٹھا رہے ہیں۔ 50 پولیس والے ڈیوٹی پر ہیں، کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ان 50 میں، یہ جملہ سنو، اگر ان 50 میں قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں کہ 5 بھی اگر تمہارے ہوتے تو 45 پولیس والوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ڈنڈے کا غلط استعمال کریں۔ لیکن یارو تم پڑھتے نہیں نا، نہ دنیا پڑھ رہے،
اچھا چلو یہ تو دنیا کی بات ہوگی، چلو چھوڑو. اس مجمع میں حافظ کتنے بیٹھے ہیں ہاتھ میں؟ 1 2 3 4 ماشاء اللہ 1% یہ بھی نہیں ہے. اچھا مفتی کتنے بیٹھے ہاتھ اٹھاؤ. ارے بولو نا. نہیں ہے. اچھا شیخ الحدیث کتنے بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں کوئی نہیں سمجھائے گا اس انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے یارو، اللہ کا سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، اللہ کا سب سے پہلا حکم زکوٰۃ کا نہیں، اللہ کا سب سے پہلا حکم حج کا نہیں، اللہ کا سب سے پہلا حکم سب کے خیرات کا نہیں، اللہ کا سب سے پہلا حکم پڑھو. مگر مسلمان پڑھنے کو تیار نہیں اور اب شکایت کر رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی مفتی نقیب الامین صاحب ہم لوگ بیٹھے تھے، کس کے گھر میں ہیں؟ نور بھائی کے گھر میں ہم بیٹھے تھے تو یہی بات چل رہی تھی کہ بھائی مسلمان کو کیا شکایت ہے؟ نہیں، بہت تعصب ہو رہا ہے، پڑھ کر کیا فائدہ، مسلمانوں کو نوکریاں تھوڑی مل رہی ہے، پڑھ کر کیا فائدہ. تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ میں مفتی ہارون ندوی، سنو یہ سب باتیں بند کرو کہ تعصب بہت ہے، دشمنی بہت ہے. ارے میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر قابلیت پیدا کرو، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ جھک مار کر تم کو لوگ قبول کریں. تم اپنی قابلیت بناؤ تو صحیح. میں نے نقیب الامین صاحب کو اور حضرت کو بتایا کہ مہاراشٹر کے گورنر نے جس کا نام ہے بھگت سنگھ کوشیاری، کیا نام ہے؟ RSS کا بہت بڑا لیڈر مولانا اصغر صاحب، بھگت سنگھ کوشیاری مہاراشٹر کا گورنر. 2 سال پہلے اس نے ممبئی میں گورنر ہاؤس میں ایک ملا کا ستکار کیا، سمان کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علم، تعلیم، ایجوکیشن. میں نے کہا نا کہ میں پترکار بھی ہوں، میں ایک چینل کا مالک ہوں، میں ایک پیپر کا، میں میری تعریف کے لیے نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں ایک پیپر کا مالک ہوں، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں مرکز پر امامت بھی کرتا ہوں، میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں سیاسی نیتا بھی ہوں. مولانا صرف اور صرف یہ برکت ہے علم دین کی. کائے کی برکت ہے؟ ارے بولو، علم دین کی برکت ہے. میں اڑیسہ والوں آپ سے کہتا ہوں، میں سورت جاتا ہوں تو اڑیسہ والے مجھے ملتے ہیں، بمبئی جاتا ہوں تو اڑیسہ والے مجھے ملتے ہیں، حیدرآباد جاتا ہوں، بنگلور جاتا ہوں تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ہمارے گوپال پور میں آئے تھے، آپ سائیں پاڑا میں آئے تھے، آپ ہمارے یہاں آئے تھے، بڑا خوشی ہوتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پورے ہندوستان میں جا رہے ہو کمانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے. حلال کمائی کرنا یہ بھی عبادت ہے. جاؤ پوری دنیا میں جاؤ، ہندوستان نہیں، آپ امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، جاپان جاؤ، دبئی جاؤ، سعودی عرب جاؤ، مکہ مدینہ جاؤ، پوری دنیا میں جاؤ اور حلال روزی کماؤ. قسم اللہ کی، اللہ خوش ہوگا. لیکن میں اڑیسہ والوں، میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کماؤ، منع نہیں، لیکن سب سے پہلے آپ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اچھا خود نہیں پڑھ پائے نا، کوئی بات نہیں پڑھ پائے، کوئی بات نہیں، لیکن طے کرو کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے. کرو انشاءاللہ. ہاں اچھا سنو، ایک جملہ اور سنو. میں اکثر کیا کہتا ہوں، وہ مسلمانوں، وہ میری بیٹیوں، میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں مولانا کہ آدھی روٹی کھاؤ، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا روزانہ کا کام ہے. مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ آدھی روٹی کھاؤ، ایک وقت چولہا نہیں جلے. یہ جملہ سننا اصغر صاحب، ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ایک وقت چولہا نہیں جلے، کھانا نہیں ملے، چلے گا. لیکن اڑیسہ والوں، اپنے بچوں کو دنیا کی بھی بہترین تعلیم دو اور دین کی بھی بہترین تعلیم دو. میں نور الدین کے گھر پر تھا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ میں بینک میں مینیجر ہوں، کسی نے کہا کہ میں فلاں کمپنی میں ہوں. کیوں؟
تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ہم کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے میرے گھر میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ مولانا بتایا نا میں آپ کو, میرے گھر میں سنو 11 ڈاکٹر ہے. میری تینوں بیٹیاں ڈاکٹر اور حافظ بھی, تینوں بہویں ڈاکٹر اور 5 بیٹے ڈاکٹر اور وکیل بھی. ان 11 میں 3 MBBS ہے بڑی ڈگری, 2 MD ہے, 4 BUMS ہے اور 3 BDS ہے. پورا دواخانہ میرے گھر میں نہیں سمجھا پورا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں مولانا؟ صرف میں آسان انداز میں اڑیسہ والوں کو پیغام دے رہا ہوں. یہ جو اصلاح معاشرہ میں مولانا, اگر یہ قوم صرف تعلیم کی اہمیت کو سمجھ گئی, قسم اللہ کے سارے مسئلے اللہ حل کرے گا. قسم اللہ. کسی شاعر نے کیا کہا ہے معلوم آپ کو؟ کسی شاعر نے کیا کہا ہے, جملہ سننا, شعر بڑا پیارا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. شعر سننا, شاعر نے کہا ہے کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو, جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیا مانگو؟ تخت مت مانگو, حکومت مت مانگو. کیوں مت مانگو حکومت؟ مولانا میرا جملہ ہے کہ حکومت کا کوئی ویلیو نہیں ہے, کسی کو بھی مل رہی ہے. نہیں سمجھا؟ دلی کی حکومت کس کو ملی تھی معلوم آپ کو؟ جھاڑو والے. ارے بولو نا, دلی کی حکومت ابھی تک کے 10 سال سے کس کے پاس میں تھی؟ ارے بولو نا یار, جھاڑو والے. آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کی حکومت کس کو ملی تھی؟ نہ, رکشا والے کو, جو رکشا چلاتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ رکشے بولتے نا. مہاراشٹر کی حکومت رکشا والے کو ملی. ایک ناتھ جی شندے ہمارے, وہ رکشا چلاتے تھے. مہاراشٹر کی حکومت رکشا والے کو ملی, دہلی کی حکومت جھاڑو والے کو ملی, اور پورے ملک کی حکومت یہ سب کو معلوم ہے. زور سے بولو. چائے والے کو ملی. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں مولانا اصغر صاحب, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا کوئی ویلیو نہیں ہے. حکومت ایرے گہرے نتھو, ارے بولو, حکومت ایرے گہرے نتھو خیر کسی کو بھی مل رہی ہے. وہ مسلمانوں کو نہیں سکے, مسلمانوں میں آج سے کہتا ہوں قسم اللہ کی, اگر حالات کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی تعلیم بدل سکتی ہے. پڑھو آپ, پھر دیکھو آپ, دنیا آپ کی قدر کرے گی. ارے ہندوستان میں ابوالکلام کو ہندوستان نے پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا, صدر جمہوریہ بنایا. ارے بھائی وہ تو مسلمان تھا نا. ارے بولو نا, مسلمان تھا نا ابوالکلام. کیا بنایا؟ صدر جمہوریہ, پریزیڈنٹ آف انڈیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا علم دیا تھا اور اس نے ایسا علم حاصل کیا تھا کہ اس نے ہندوستان کو میزائل مین بنا دیا. سمجھ لیا؟ میزائل دیا, ٹیکنالوجی دیا, ہندوستان نے اس کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا. اچھا, اور پہلے جاؤ, جب ملک آزاد ہوا, وہ اڑیسہ والوں, جب ملک آزاد ہوا تو آپ کو معلوم ہے ایجوکیشن منسٹر کون تھے؟ ایجوکیشن منسٹر کون تھے؟ شکشن منتری کون تھے معلوم؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. مولانا اس ملک کا پہلا وزیر تعلیم تھا. مولانا اس ملک کا پہلا ایجوکیشن منسٹر تھا. اور وہ مولانا ایسے ویسے بھی تھے, مولانا عربی کو جانتے تھے, مولانا تفسیر کو جانتے تھے, مولانا حدیث کو جانتے تھے. اور اڑیسہ والوں سنو, مولانا ابوالکلام آزاد انگلش انگریزی اتنی زبردست بولتے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے مولانا ابوالکلام انگریزی بولتے تھے تو انگریز ڈکشنری کھولتے تھے سمجھنے کے لیے کہ ابوالکلام, ارے بولو کیا بول رہے ہیں,
ایسا انگلش مین، ایسا انگریزی کا جاننے والا ہمارا ملا تھا مولانا ابوالکلام۔ ارے بولو آزاد، پہلے تعلیم وزیر تعلیم بنے، ابھی ملک کے برے حالات ہو چکے ہیں، ابھی 12ویں فیل بھی وزیر تعلیم بن رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ابھی ملک کے برے دن آ گئے ہیں، ابھی 12ویں فیل ایجوکیشن منسٹر وزیر تعلیم بن رہا ہے، اور 4تھی فیل پلیٹ فارم پر چائے بیچنے والا پی ایم بن رہا ہے۔ اتنے برے دن آج تک ملک کے کبھی ارے بولو نا یار نہیں آئے تھے۔ تو پہلا پیغام مولانا، میں 2-3 پیغام اہم دینا چاہ رہا تھا، تو میں نے پہلا پیغام دے دیا آپ کو اڑیسہ والوں۔ یہ یاد رکھنا، میں نے پہلا پیغام یہی دیا کہ اڑیسہ والوں ایجوکیشن میں، شکشن میں، تعلیم میں آگے بڑھو۔ تو انشاءاللہ ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے، زور سے کہو انشاءاللہ۔ کیوں تعلیم میں آگے بڑھو؟ یہ شعر بول کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تعلیم میں کیوں آگے بڑھو مولانا؟ تو اصغر صاحب ایک شعر میں کہتا ہوں کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر بولو زور سے جگا دیتا ہے۔ ابھی دیکھو میں آیا آپ کی بستی میں تو سونگڑا سے 100 گاڑیوں پر جوانوں نے پھول پھینکتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، مفتی ہارون ندوی زندہ باد زندہ باد نعرے لگاتے ہوئے 3 کلومیٹر تم لوگوں نے مجھے سونگڑا سے سالار جنگ میں لائے۔ تو بھائی کیوں آپ نے میرا اتنا احترام کیا؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی ڈائمنڈ لگا ہوا ہے کیا یہاں پر میرے؟ ارے بولو بولو، علم جو ڈائمنڈ سے بھی قیمتی، علم جو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے مولانا کہ امریکہ، لندن، پیرس، پوری دنیا میں آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آج روزانہ 11 بجے 12 بجے لوگ مجھے سنتے ہیں کہ ایک مولوی ملا کیمرے کے سامنے آ کر ملک کے اور دنیا کے حالات کو ایک دم سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور یہ ہے صرف اور صرف علم کی طاقت۔ اس لیے پہلا پیغام اصلاح معاشرہ پر کیا، اور سیرت النبی کا، نبی کا پیغام کہ نبی پر پہلی آیت کیا اتری تھی؟ ارے بولو زور سے، اقرا۔ اقرا یعنی بولو بولو کیا؟ پڑھو۔ اور دوسرا پیغام سنو، نبی کی سیرت سن رہے ہو نا، تو نبی سے دوسرا پیغام اہم سنو۔ او میرے جوانوں، بڑی تعداد میں میری بیٹیاں بھی ہے، جوان بھی ہے، او میرے جوانوں، دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ نبی سے سچا عشق کرو، نبی سے سچی محبت کرو، نبی سے سچا پیار کرو۔ صرف نعرے لگا کر مسئلہ حل